سورہ قلم کی آیات پر بیان چل رہا تھا، آج بھی انہی آیات پر بیان کر کے کوشش کروں گا یہ سورت کو میں ختم کر دوں۔ ختم کا معنی مکمل کر دوں۔ ہمارے ہاں الفاظوں کو پکڑنے والے بہت لوگ ہیں، یہ بہت بڑا ایک مذہبی طبقے میں ایک ٹینشن بن چکی ہے یہ چیز کہ آپ نے کو ختم کیوں بولا، تکمیل، یہ ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو، سمجھ رہے ہو نا، فضول باتیں، اس سے مذہب کو مشکل نہ بناؤ، عمل کو فوکس کریں۔ یہ جو مذہبی لوگ فتوے لگاتے ہیں نا ذرا ذرا سی باتوں پہ، گستاخی کے فتوے، یہ آپ کے لیے عذاب جان بن جائیں گے، خود مذہبی لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں گے، کیونکہ ایسے الفاظ ہر آدمی استعمال کرتا ہے۔ ذرا سی زبان کسی کی لڑکھڑا گئی، ذرا سی دائیں بائیں ہو گئی، یہ کیوں نہیں بولا، تو یہ والا لفظ کیوں نہیں بولا، تو یہ بے ادبی، یہ گستاخی، اتنا گستاخی کا مفہوم اتنا وسیع کر لیا ہے کہ آج آپ جن لوگوں پر فتوے لگا رہے ہو کل آپ کے اوپر بھی لگیں گے۔ تو ایسی غلطیاں ہمیں ملتی ہیں، اسلاف میں بھی ملتی ہیں، یہ لفظ کہہ رہے تھے تو وہ کہہ دیا، تو اس کے بجائے یوں کہہ دیا۔ بیان سے پہلے میں چھوٹی سی اس کی ایک مثال دوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ یہ جو حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ ہے نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں شخص یہ کہتا ہے، حالانکہ وہ فلاں بھی بڑے عالم تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والے موسیٰ نہیں ہیں، یہ کوئی اور موسیٰ ہیں۔ عبداللہ بن مسعود غضبناک ہوئے، انہوں نے فرمایا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے غلط کہا ہے، جھوٹ کہا ہے۔ غضبناک ہو گئے کہ موسیٰ کلیم اللہ جو تھے ان کو کوئی اور موسیٰ بنا دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے جن کے بارے میں کہا نا وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ اب سوال پیدا تو ان کو اللہ کا دشمن کیوں کہہ دیا؟ اللہ کا دشمن تو کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ کذبہ کا معنی جھوٹ، جبکہ وہ ثقہ ہیں، نہ وہ اللہ کے دشمن ہیں بلکہ وہ تو مسلمان ہیں، اور ساری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ کیا ہیں؟ مسلمان بھی ہیں، نیک بھی ہیں۔ تو اب بہت سے لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے مطلب لے کے اس کی تشریحات ہو رہی ہیں، ان کا یہ مطلب تھا تو یہ مطلب تھا۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کوئی مطلب نہیں تھا، غیرت میں ایک بات انہوں نے کہہ دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی حقیقت مراد نہیں ہے کہ آپ اللہ کے دشمن کا ترجمہ کریں اللہ کے لفظ دشمن کے ساتھ، تو دشمن تو کافر ہوتا ہے۔ بھائی وہ ایک غیرت میں ایک بات کہہ دی کہ بھائی جو موسیٰ تھے وہ وہی موسیٰ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ اس کو آپ اللہ کا دشمن کا مطلب وہ بالکل اس پہ وہی فٹ کریں، کہ بعض دفعہ انسان غضب کی کیفیات میں ہوتا ہے، تھوڑا سخت الفاظ استعمال کر لیتا ہے، آپ پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس کا یہ مطلب ہے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود بھی ان کو مانتے تھے، نیک آدمی ہیں، بس ان کی بات کو سختی سے انہوں نے رد کر دیا۔ ہمارے دور میں اگر ایسا ہوتا ہم کہتے ہیں اس نے چونکہ فلاں کو اللہ کا دشمن کہا ہے۔ اب حدیثیں بھی کوٹ کرتے ہیں ہم، اللہ کا دشمن تو کافر ہوتا ہے، اور دوسری حدیث بخاری کی، جو بخاری یا مسلم کی حدیث نمبر، جو کسی مسلمان کو کافر کہے، سامنے والا کافر نہ ہو تو یہ خود کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ اب یہ بال کی کیا اتارنی جا رہی ہے؟ کھال۔ اور یہ فتنہ، حوالے ہوں گے، حدیثوں کے حوالے بھی مل جائیں گے۔ ہم نے علماء سے بارہا سنا ہے کہ علم کی ایک بات اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں 99 گنا عقل زیادہ ہوگی، تو وہ علم آپ صحیح استعمال کرو گے۔ علم جتنا ہے عقل اتنی نہیں ہے تو وہ علم آپ کو غلط گائیڈ کرے گا۔ سمجھ میں نہیں، ابھی بیان شروع نہیں ہوا ہے، یہ تو میں ویسے ہی، شروع میں سلاد رائتہ بھی ہوتا ہے نا، کھانے سے پہلے کیا پیش کیا جاتا ہے؟ سیلڈ وغیرہ پیش کیا جاتا ہے، رائتہ پیش کیا جاتا ہے، تھوڑا سا سوپ پیش کیا جاتا ہے، بڑی محفلوں میں یہ ہوتا ہے، تو ہم بھی بیان سے پہلے تھوڑا سیلڈ رائتہ وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ بعض جگہ یہ سیلڈ زیادہ ہوتا ہے، کھانا کم ہوتا ہے۔ ترکی میں پوری، جیسے ہم اپنے بکرے دمبے کے سامنے رکھتے ہیں نا گھاس پھوس، ترکی میں آپ ہوٹل میں جائیں گے، ٹرے میں آپ کے سامنے ایسے ہی گھاس پھوس لا کے رکھ دیں گے۔ آدمی کہے گا میں کو بکرا ہوں مجھے کیا کھلا رہے ہو؟ وہ کھاتے ہیں سیلڈ، بہت کھاتے ہیں۔ خیر، تو اس لیے جو لوگ امت میں جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا علم کا بیان کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، جو توڑنا چاہتے ہیں وہ بھی دلائل سب کے سیم ہوتے ہیں، ایک ہی دلیل سے آپ توڑ بھی سکتے ہو، اسی دلیل سے آپ جوڑ بھی سکتے ہو، یہ آپ کا مزاج ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو۔
ہر دلیل میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ آگ بھی لگا سکتے ہو اور آپ لوگوں کو جوڑ بھی سکتے ہو اس سے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, پھر میں دوں گا تو میرا ٹاپک سارا چینج ہو جائے گا. دیکھو اس کی میں ایک مثال دوں. اکثر میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, لوگ سلو کرواتے ہیں. تو آپ کا پھڈا, میاں بیوی کا پھڈا ہوا, شوہر کو جا کے آپ نے شوہر کے حقوق سمجھانا شروع کر دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تمہارا بیوی پر کے اوپر یہ حق ہے. حدیث کا ریفرنس بھی ہے, بخاری میں, مسلم میں, سارے ریفرنس بھی. پہلے ہی پھڈا چل رہا ہے ان کا, پہلے ہی آپس میں کیا ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے ریفرنس دیا کہ تمہارا تو اتنا بڑا حق ہے کہ نبی نے فرمایا اگر عورت کو سجدے کی اجازت ہوتی تو حکم دیا جاتا کس کو سجدہ کرے, شوہر. بات بھی, حدیث بھی صحیح ہے, ریفرنس بھی صحیح ہے. شوہر یہ سن کر غصہ ٹھنڈا ہوگا یا بھڑکے گا؟ بھڑک جائے گا, یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو 2 لگائے, ہمیں تو 4 لگانے چاہیے تھے تھپڑ اس کے. میں اتنا بڑا آدمی اور اس سے تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے, میں اتنا عظیم الشان انسان ہوں, ٹھیک ہے نا, میری اتنی ویلیو ہے کہ اگر سجدے کا حکم ہوتا کسی کو تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے, مجھ کو. اور میری بیوی سجدہ تو دور کی بات, تمیز سے بات نہیں کر رہی ہے, ایک دم طیش میں آئے گا صحیح بخاری کی روشنی میں, حقیقت بتا رہا ہوں. اور اب بیوی کو جا کے بھڑکایا آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ. حدیث کا ترجمہ بھی آپ نے کیا, پہلے لفظی ترجمہ کیا کہ حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے. اگر تمہارا میاں گھر کے باہر لوگوں سے اچھی طرح سے بات کر رہا ہے, لوگوں سے مل رہا ہے, تمہارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے یہ. یہی مطلب ہوا نا, حدیث کا صحیح مطلب تو یہی ہے. اور ریفرنس سے بات کر رہا ہے, ریفرنس. پھر اب جو پہ اعتراض کرتے ہیں تم تو لڑا رہے ہو امت کو, کہہ رہے میں ہر بات ریفرنس سے کرتا ہوں, میں ہر بات کس سے کرتا ہوں. یہ الو بنانے والی باتیں ہیں. کون سا ریفرنس کس وقت پیش کرنا ہے, اس کے لیے کیا ہونی چاہیے, بصیرت. یہ ریفرنس یہاں پیش کرنے کا نہیں ہے,